السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ڈیبیٹ وتھ سمر نظام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو امن مذاکرات ہو رہے تھے وہ دوسرے جانب بھی بڑھتے جا رہے، اور آج ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ اعلانات بھی ہوئے ہیں کہ ایران سے جنگ جلدی ختم ہونے والی ہے۔ یہ جو 15 دنوں کا ہم نے پرامن معاہدہ کیا تھا، جنگ بندی کی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت نہ پڑے اور جنگ ان قریب ختم ہو جائے۔ اور یہ بھی سنائی دے رہا ہے کہ جو دوسرا دور ہونے والا ہے، مذاکرات کی باتیں ہونے والی ہیں، وہ انشاءاللہ 2-3 دنوں میں ہو جائیں گی، کنفرم ہو جائے گا۔ اور یہ اچھی بات ہے اس خطے کے لیے، کیونکہ زیادہ پریشانی تھی اس خطے میں، ساری دنیا پریشان تھی، ساری دنیا ایران، امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے ڈسٹرب تھی، اور پیٹرول کی جو پرائزز بڑھ گئی، اور عالمی معیشت میں جو آپ نے دیکھا کہ کتنی ٹینشن اتار چڑھاؤ آ رہے تھے، وہ تھوڑی کمی پیشی نظر آ رہی ہے۔ پر دوسرے جانب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ جو آب ہرمز کی ناکہ بندی کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی خدشات ظاہر ہونے لگے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی دوسری جنگ کی تو بات نہیں کر سکتے، پر دوسرے اعتراضات اٹھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو یورینیم کا افزودگی ہے وہ منع کی جا رہی ہے کہ ایران کو نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، 2-3 نکات ہیں، اس پہ ایران اور امریکہ کے ٹاکس چل رہی ہیں اور ٹاکس ہونے والی ہے، پر یہ جو آبنائے ہرمز پہ ناکہ بندی کی جا رہی ہے، اس پہ اب کیا ہوگا، اس پہ اب کیا زد بحث ہوگی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم مرحلے میں اس پہ ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، سیاستدان ہیں، بھون داس صاحب، اور دوسری ہمارے ساتھ ہیں عظمیٰ کامران صاحبہ۔ عظمیٰ کامران صاحبہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پیپلز پارٹی سے بلانگ رکھتی ہیں اور بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، تو ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم بھون داس صاحب۔ تھینک یو سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے سر میں آپ سے پوچھوں گی، یہ جو ایک دم سے ایران، امریکہ، اسرائیل کی جنگ آ پڑی، اور پھر پاکستان میں بیچ میں امن مذاکرات کی بات کری، اور پاکستان کو پازیٹیو رسپانس ملا، شہباز شریف صاحب ہو، ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہو، تو پاکستان کو اچھا رسپانس ملا، اور مذاکرات ہوئے بھی، پھر کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے، پھر واپس چلے گئے دونوں فریقین۔ ظاہر ہے ایک دم سے اتنا بڑے جو ایشوز ہیں وہ سالو نہیں ہو سکتے۔ اب سنائی دے رہا ہے ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہو سکتا ہے جلدی ختم ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسرے مذاکرات میں یہ ساری چیزیں فائنل ہو جائیں گی، جنگ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، بڑی مہربانی میڈم آپ نے بلایا۔ اصل میں جو مذاکرات جو ہے وہ اب ایران کی ضرورت نہیں رہی، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی جو امریکہ میں جو ان کی پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈکریز ہوتا جا رہا ہے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو وہاں کے میگا سٹیز ہیں، وہاں پہ لوگوں نے بہت بڑا پروٹیسٹ بھی کیا ہے، جی۔ اور یورپ، جو پورا یورپ تھا، وہ اس نے بالکل ہاتھ کھینچ لیا ٹرمپ سے، اور اب وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے، تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ نیٹو تک نے منع کر دیا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اب وہ فیس سیونگ کے لیے بھبکیاں تو مار رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، ایٹم بم مار دوں گا، یہ وہ، وہیں پہ وہ زیادہ تر فوکس کر رہا ہے مذاکرات پہ۔ اب مذاکرات تو ہونے ہی ہیں، کیونکہ جنگ کوئی حل نہیں ہوتا، کسی بھی معاملے کا جنگ کبھی بھی کوئی حل نہیں رہا ہے۔ اینڈ جو ہوتا ہے وہ مذاکرات پہ ہی ہوتا ہے، ٹیبل پہ ہی ہوتا ہے۔ اس میں پاکستان کا جو رول، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں یا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، انہوں نے جو اپنا رول پلے کیا ہے، تو اس کے لیے پوری دنیا میں پاکستان کا گراف جو ہے اوپر آیا ہے، اور یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ہمیں یہ ایک اعزاز ہے، پوری دنیا میں ہمارا ایک میسج گیا ہے کہ ہم پیس کیپر ہیں۔ جی سر، پاکستان کو ایسے ہی دیکھا جا رہا ہے۔ ہاں، جہاں پہ ہمارے لیے بڑی ایک لابنگ کی گئی تھی، ایک پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ ہمارے یہاں دہشت گرد ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ان کے منہ پہ یہ بہت بڑی چپیٹ ہے یہ۔ سر ہمارے دشمن، ہم بھارت کی بات کریں، بھارتی میڈیا کی بات کریں، وہ تو اینٹی پاکستان ہے نا۔ ان کا تو دیکھیں نا، پیس جیسے آپ کہہ رہے ہیں پیس کیپر، ہم پاکستان پیس میکر کہہ رہا ہے پاکستان کو، پوری دنیا کے یہ امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں، بھارتی میڈیا نے جو ہے نا، اگر پاکستان کی وہ اینٹی پاکستان نہیں ہو تو ان کی روٹی کیسے سیکے گی، کون سیکے گا؟ بالکل۔ تو ان کا روزی روٹی کا ذریعہ ہی اینٹی پاکستان موٹیو پہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری بہت بڑی میگا اچیومنٹ ہے۔ اس میں آپ ایک نام بھول گئے ہیں، جی سر، وہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب۔ جی سر، یہ ایک آصف علی زرداری، بلاول بھٹو صاحب، یہ سارے بیچ میں تھے۔ جی سر، ان کی جو فارن پالیسیز ہیں وہ پوری دنیا میں ایک ریکگنائز ہے، وہ
وہ بڑے انہوں نے جو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، مفاہمت کا بادشاہ. اچھا اب کچھ لوگ آتے ہیں وہ بالکل پردے پہ آ کے بات کرتے ہیں، کچھ بیہائنڈ دا کرٹن جو ہوتے ہیں وہ اپنی حکمت عملی طے کرتے ہیں اور اس پہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں. جو اس میں کسی ایک بندے کو کریڈٹ دینا میرے خیال میں تھوڑا وہ زیادتی ہوگی، نا انصافی ہوگی. تو اپنا آصف علی زرداری صاحب جو ہمارے صدر پاکستان ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے. ان کے ہمیشہ سے بڑے پولائٹ رہے ہیں ایران کے معاملات میں. وہ دیکھیں آپ نے جو گیس پائپ لائن پاک ایران جو گیس پائپ لائن، ان میں بھی ان کی کاوشوں کا ہی نتیجہ تھا نا. تو میرے خیال میں ان کو بھی ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان مذاکرات میں. یہ بات الگ ہے کہ وہ بیہائنڈ دا کرٹن رہ کے کچھ کر رہے ہیں، تو یہ یقیناً کرتے ہوں گے اور اس میں ان کا وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. نہیں سر، ہم تو کسی کو بھی مائنس نہیں کہہ رہے، آصف زرداری صاحب ہو یا بلاول بھٹو صاحب، سب کے ایفرٹ سے، پر جو فرنٹ پہ آئے ظاہر جیسے پرائم منسٹر کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. سید عاصم منیر کی بات کریں، فیلڈ مارشل کی، تو وہ فرنٹ پہ تھے اور ان کو یہ ڈیوٹیز پوری کرنی تھی. آبویسلی یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے، ٹیم ورک ہے بالکل، ایک بندے کا تو کام ہے نہیں. اچھا عظمیٰ صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو پرامن مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بڑی اچھی بات کہہ دی، اور فائنلی کیونکہ وہ تو بندہ یو ٹرن لیتا ہے، کچھ پتہ نہیں کل کیا بول دے. اس نے کہا کہ جلد جو جنگ ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان ایک پرامن ملک ہے جی، اور ٹرمپ صاحب کے یہ بیانات کیوں ہیں، کس لیے ہیں، یہ پوری دنیا جان چکی ہے. اور یہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ پاکستان نے یہ مذاکرات کروا کر یہ چیز ثابت کر دی کہ پاکستان پیس چاہتا ہے. پاکستان کی نظر میں پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی جانیں قیمتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی خطے میں کسی بھی ملک میں رہتے ہوں. اور میں یہی کہوں گی کہ یہ پورا ٹیم ورک ہے. اس میں ہم جنرل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ انہوں نے بہت بڑی کاوش کے بعد جو ہے یہ اچیومنٹ حاصل کی. میڈم کہا جا رہا ہے 4 راتوں تک تو وہ سوئے نہیں، نان اسٹاپ وہی لگے میں آپ ہوئے سے تھے. کہہ رہی ہوں. دیکھیں میں تو خیر اس چیز کو یہ قریب سے دیکھ چکی ہوں اور جانتی ہوں کہ ہمارے جو محافظ سرحدوں پہ ہیں اور جو ہمارے آن ڈیوٹی آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جیسے 24 گھنٹے میں اگر 8 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں یا 6 گھنٹے کی لیتے ہیں، تو وہ لوگ واقعی میں 6 گھنٹے کیا 4 گھنٹے بھی نہیں سو سکتے. اس لیے یہ ملک با حفاظت ہے. اور الحمدللہ ہم بڑی شان سے آج یہاں بیٹھ کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. الحمدللہ کہ یہاں بہت امن، سکون، عزت ہے. اور یہ کہوں گی کہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب ہو گئے، زرداری صاحب ہو گئے، بلاول صاحب ہو گئے، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہو گئے، سب کی کاوشوں سے مل کر یہ مذاکرات جو ہیں ان پہ آئے تھے ٹیبل پہ. اور یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر 2 ممالک کا ڈیلیگیشن آتا ہے اور وہ آن ٹیبل بیٹھتا ہے. یہ ان دشمنوں کے لیے بہت زبردست کہتے ہیں نا منہ توڑ جواب ہے جو کہتے تھے کہ جناب اچھا میں چاہتی ہوں نام لینا چاہیے بھارت کا. میں بھارت میڈیا پہ پاکستان کا ایک دم نام لیتے ہیں، ہمارا میڈیا پتہ نہیں کیوں نہیں لیتا اتنا. نہیں آپ بلیو کریں پاکستانی چینل کے توسط سے میں بھارتی میڈیا پہ ڈیبیٹ کرتی تھی تو ان کی یہ بدتمیزی اور وہ یہ اتنے بد اخلاق لوگ ہیں کہ میرا مائک بند کر دیا کرتے تھے اور وہ ذاتیات پہ اتر جاتے ہیں. جو برداشت نہیں کر سکتے تو بند کر دو اس کی زبان. تو الحمدللہ بینگا پاکستانی بینگا مسلم الحمدللہ ہم با اخلاق، پرامن اور ہر خطے میں امن چاہنے والے لوگ ہیں. اور یہ بڑی اچھی کاوش ہے. دیکھیں جنگ بندی کروانا یہ اچیومنٹ ہے پاکستان کی بہت بڑی. مذاکرات ہونا نہ ہونا یہ ان 2 ممالک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آج اچھا ایک ڈونلڈ ٹرمپ نے پیغام دیا جس نے کہا جلدی بند ہو سکتی ہے جنگ. تو دیکھیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں کوارڈینیشن میں ہیں اور اس کو اس بات پہ لایا جا رہا ہے کہ دیکھیں قیمتی جانیں چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو، جان قیمتی ہے. کتنی جانوں کا ضیاع ہوا، کتنے معصوموں کا ضیاع ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ یا پھر ایران میں تو معصوم بچے شہید کیے گئے، ہر طرف انسانیت ہے. بالکل ہر طرف انسانیت ہے. اور انسانیت کے کہتے ہیں نا کہ ہماری تو اسلام میں بھی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ جنگ بندی ہونی چاہیے تھی اور الحمدللہ ہوئی. اور اب بھی آگے بھی ہم پر امید ہیں جنگوں میں جنگوں میں کوئی کسی کی جیت نہیں ہوتی. دیکھیں جنگیں تو ویسے بھی جنگ میں کسی کی جیت انسانیت کی ہار ہوتی ہے. جنگ انسانیت کی ہار ہوتی ہے. جنگ پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ امن کا جو گہوارہ پاکستان ہے وہ ہر طرف پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچائے اور پہنچا بھی رہا اور کامیاب بھی ہے. تو میں تو بڑی خوش ہوں اور میں بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ آیا پاکستانی
کہ پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. کوئی بھی نہیں کر سکا. یہ بات تو اپریشیٹڈ. اچھا سر، جیسے جنگ میں کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، انسانیت کی ہار ہوتی ہے، آپ نے صحیح الفاظ بولے، پر اس جنگ میں دیکھا گیا کہ بچوں کے اسکول پہ، ہاسپٹل پہ، سب پہ حملے کیے گئے. تو اس جنگ میں تو انسانیت کو تو دیکھا ہی نہیں گیا. یہ بربریت تھی. اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہونے والی ہے. اور دوسرے جانب آپ کو یہ بتائیں کہ آبنائے ہرمز پہ ناکہ بندی کا انیشیٹو لیا ہوا ہے امریکہ کی طرف سے. اب امریکہ پہلے کہہ رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جائے، اسٹریٹ آف ہرمز کو. اب جو امریکہ ہے وہ خود آبنائے ہرمز کو بند کر رہا ہے کہ دیکھتا ہے کہ کتنے جہاز یہاں سے گزرتے ہیں. تو یہ کیسے امور امن مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں یہ اونچے ہتھ کنڈے ہیں ان کے ٹرمپ صاحب کے، وہ اب یہ مائکرو لیول کی دہشت گردی پہ اتر آئے ہیں. اچھا ہاں، تو مطلب کہ اب ان کے ہاتھ پاؤں سارے بندھے ہوئے ہیں. اب ان کے پاس سوائے ان چیزوں کے کوئی چارہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں سر اس کو پیچھے سے اسرائیل بھی تو تنگ کر رہا ہے نا. دیکھیں اسرائیل کے اشارے پہ نہیں لگتا تو ایپسٹین فائلز جو ہے وہ دوبارہ سے کھلنا شروع ہو جائیں گی. اصل وہ میں ویسے ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے. اسرائیل اور امریکہ مطلب یہ ہے کہ سلیم اللہ اور کلیم اللہ والی بات ہوئی نا. یہ تو وہیں پہ وہ کھیل رہے ہیں نا. جی سر. اگر اسرائیل تنگ کر رہا ہے تو یہ بمباری وہ جو ہے نا اسرائیل بھی کر دے. بھائی تو مجھے تنگ کیوں کر رہا ہے؟ دوسروں کی جنگ میں یہ کیوں کود رہا ہے؟ ایران کا تو امریکہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. جی. اسرائیل نہیں، اسرائیل کی وجہ سے ایران نے ہاں آگے ایران آ گیا. مسئلہ اسرائیل اور اس میں صرف ایران کا تھا. ایران نے ایک جو ہے وہ میرے خیال میں حق اور باطل کی جنگ والا وہ سلسلہ چل پڑا ہے اب. اور فتح تو ہو ہی گئی ہے. اخلاقی طور پہ ایران تو جیت ہی چکا ہے، کیونکہ انہوں نے جو یہ بربریت کی، بچوں کے اسکولوں پہ جو بم مارے، یا جو مطلب کہ ہلال احمر کی جو ایمبولنس ہوتی ہے اس پہ بھی حملے کیے گئے اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے. تو یہ تو جنگ کا کوئی رول ہی ان لوگوں نے فالو نہیں کرا. تو اب آ کے جب ہر جگہ سے ان کو سب کی کھانی پڑی، تو اب یہ اس چیز پہ آئے مذاکرات ہو رہے ہیں. اب بعض کچھ اخباروں نے یا سوشل میڈیا پہ تو ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، ٹرمپ صاحب خود آ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. اچھا. ہاں، تو وہ صرف اس لیے اب وہ بوکھلا گیا ہے. اب وہ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تو پتہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اب وہ صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے وہ جو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ ہمیشہ کوئی چھوٹے چھوٹے فلرز چھوڑ دیتا ہے. وہ ہمیشہ خود کو خبروں میں رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹرمپ کرتا رہتا ہے. اب دیکھیں نا، اس سے بڑی ذلت کا کیا وہ ہوگا کہ اب اس کے اپنے ملک میں پاپولیٹی جو کم ہو کے 8% رہ گئی. اور سر نومبر کو خود اعتمادی کا ووٹ ہونے والا ہے، دوبارہ امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ووٹ نہ ملے. تو آپ کو کیا لگتا ہے میم، اگر اس جنگ کی وجہ سے، پہلے آپ کو پتا ہے کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کے جو جنگ ہوئی تھی، جو مئی کے حوالے سے جو ایشوز ہمارے ہوئے تھے لاسٹ ایئر، اس میں امریکہ بیچ میں آ گیا، ٹھیک ہے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمائش کی کہ مجھے نوبل انعام دینا چاہیے، میں نے ایک بڑی جنگ روکی ہے. اب وہ انعام پاکستان کو بھیج دیجئے. نہیں، وہ تو دنیا کہہ رہی ہے، ہمارے لوگ نہیں کہہ رہے، نہ ہمارے کوئی سیاستدان کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے. پوری دنیا فیلڈ مارشل صاحب کے لیے بڑا یہ نوبل انعام جو ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان کو ملنا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے ایک جنگ جو ہے وہ رکوائی، وہ خود کو نوبل انعام کا سوچ رہے تھے میں حقدار ہوں، پھر یہ ایران کے بیچ میں آ گیا، حالانکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی، بیچ میں آ گیا اور جنگ ہو گئی. اب تو اس کے جو خود اعتمادی کا ووٹ ہونے والا ہے نومبر میں، وہ بھی سنائی دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے نہ ملے، دوبارہ وہ الیکٹ نہ ہو. دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں انسانیت کے دل میں درد ہوتا ہے. مگر انہوں نے واقعی میں جنگ کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو نہیں کیا. معصوم بچوں کی جانیں لینا، جس میں ضعیف عورتیں، بوڑھے، بچے شامل تھے، ان کو رولز، اگر یہ جنگ کر بھی آئے تو رول تو کم سے کم فالو کرنا چاہیے تھا. آپ کہتے ہو کہ ہم امن کا پیغام پوری دنیا میں دیتے ہیں، آپ انڈیا کے اور پاکستان کے بیچ میں مذاکرات کروا رہے تھے یا پھر امن کا پیغام کا راستہ بن رہے تھے، تو آپ اوروں کے لیے بھی تو امن کا پیغام بنے نا.
صرف مفاہمیت کے بادشاہ نہ بنے. مفاہمیت پر اگر بادشاہت کرنی ہے تو اس پہ عمل بھی کرنا پڑتا ہے, جیسے پاکستان نے کیا. پاکستان کہتا تھا کہ ہم امن کے گہوارہ ہیں, ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم پر امن ہے نا ملک ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کہا جاتا تھا نہیں جی دہشت گرد. جی انڈیا صاف کھلا کہتا تھا, ہمیں انڈیا ہی کہتا تھا دہشت گرد. ارے بھائی اب آپ بتائیں نا کہ اب کہاں آپ چھپ کے بیٹھ گئے. اب آپ کے اینکرز چینلز پہ کیوں لیپ ٹاپ توڑ رہے ہیں, آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو. اب آپ کیوں بکھلائے ہوئے ہیں؟ تو جو سچائی ہے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اسے ماننا چاہیے. اور کہتے ہیں نا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کا کہتے ہیں نا ایک پیغام امن کا آج بھی وہی ہے, امن امن امن. اور کل بھی وہی تھا کہ امن. مگر پھر وہی بات آتی ہے کہ ہماری پاک فوج بہترین فورسوں میں, اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی دشمن چھیڑتا ہے تو ہم جو ہے منہ توڑ جواب دینا بھی جانتے ہیں. تو ریسنٹلی آپ دیکھیں نا کہ کس طرح سے بھارت نے پاکستان کی جو ہوئی تھی, تو پھر جب انہوں نے چھیڑا تھا تو پھر ہم نے ان کو پورا چھیڑ کے دکھایا تھا کہ چھیڑو گے تو ہم چھڑ جائیں گے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے پاکستانی عوام کو یا فوج کو آتا ہے دینا. بالکل انہوں نے وہ ثابت کر دیا. دیکھیں جو عمل اچھا کرے گا چاہے وہ اپنے ملک میں نام کمائے چاہے ملک سے باہر کمائے, وہ کامیاب ہوگا. اگر ٹرمپ صاحب اچھا عمل کرتے, یہ جنگ نہ ہوتی ہے اور جنگ بندی میں مذاکرات بھی ہو جاتے, کر لیتے, تو ایک اچھا میسج ان کے ملک میں بھی جاتا, امریکہ میں بھی جاتا. صرف اور ممالک کی بات نہیں کر سکتے کہ اور ممالک میں جاتا. لگ رہا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں, کیا پتا وہ خود پاکستان آئے مذاکرات کے لیے یا اپنا کوئی دیکھیں مذاکرات ہونے چاہیے. جب دو ملکوں میں یا دو لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا یا جنگ چھڑتی ہے تو مذاکرات ہی آخری حل بچتا ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, پوری دنیا کی معیشت ہلی ہوئی ہے, اور دیکھیں مہنگائی کا فقدان ہو گیا کیونکہ پیٹرول کا رستہ بند, پیٹرول مہنگا تو ضروریات زندگی کی ہر اشیاء مہنگی ہے. بالکل. تو اس میں تو ہر ملک ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے تو اس چیز پہ ان کو بیٹھنا چاہیے اور ہونا چاہیے اس چیز پہ کہ جنگ بندی مسلسل ہو جائے, مسلسل ختم ہونی چاہیے. بھی ہاں یہ ہم دعا کر سکتے ہیں جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی ختم ہونے والی ہے. جناب جہاں وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد ہم بات کریں گے تھوڑے کراچی کے حالاتوں پہ. ویلکم بیک ناظرین. جی سر, جیسے میں نے کہا بریک سے جانے سے پہلے کہ ہم کراچی پہ بات کریں گے. آج مرتضیٰ وہاب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کری تھی اور اس میں انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے بھی بہت تھوڑی سی اچھی لگی. میں نے کہا اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کے آپ دیواروں پہ دیکھیں, جو روڈوں پہ دیواریں ہیں ان پہ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے کہ کراچی کو صاف ستھرا رکھیں, خراب نہ کریں, اور نیچے لکھا ہوا ہے جماعت اسلامی. اب وہ دیوار پہ لکھ بھی رہے ہیں تو اس سے کیا وہ دیوار صاف ہو گئی یا دیوار صاف رہے گی, کراچی صاف رہے گا؟ آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گی میم؟ دیکھیں میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی یہ مائنڈ ڈائیورٹ کی پالیسی ہوتی ہے. آپ ایک طرف لکھ رہے ہیں کہ کراچی صاف کریں اور ایک طرف آپ کراچی کی دیوار کو گندا کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. یہ کون سی صفائی ہے؟ اور ہمیں سمجھائیں, ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ صفائی. صحیح کہا ہے میئر صاحب نے کہ آپ ایک طرف صفائی کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف گندگی بھی پھیلا رہے ہیں. تو یہ جماعت اسلامی تو آپ کو پتا ہے شروع سے یہی جو ہے وتیرہ رہا ہے کہ کام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہوتی ہے, اینڈ میں آ کر جو ہے نا یہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر اور جو ہے نا اپنا سیل فون آن کر کے اور بیانات جاری کر دیتے ہیں کہ کام ہم نے کروایا. پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھیں کام کر کے دکھایا. پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ٹک ٹاکر جماعت نہیں ہے. اگر ٹک ٹاکر ہوتی تو پھر صرف میڈیا پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی نظر آ رہی ہوتی. ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں, ہمارے خلاف کیا بیانات دیے جا رہے ہیں, ہم کام پہ فوکس کر رہے ہیں. اس وقت ہم کراچی کے سڑکوں پہ, کراچی کے نالوں پہ, کراچی کے انفراسٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں جو کہ بگاڑ دیا گیا. پریویس وقت میں ہمارا میئر نہیں بیٹھا ہوا تھا. میئر کی ذمہ داری بنتی ہے, جیسا ہمیں کہا جاتا ہے کہ میئر کی ذمہ داری بنتی ہے, تو ہمارا میئر مرتضیٰ وہاب اس وقت گلیوں میں نکل کے رات کو 12 بجے 3 بجے روڈوں پہ سروے کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں ٹاؤن چیئرمین کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ٹاؤن کو فنڈ ملنے کے بعد اسٹیبل کرنا. ابھی ہے نا, ابھی ہیں, مگر ٹوٹلی ٹاؤن چیئرمین صرف ہمارے ہی نہیں ہیں, مختلف جماعتوں سے بھی ہیں. جس طرح سے آپ کورنگی کی بات کر لیں, کورنگی میں ٹاؤن چیئرمین بیٹھے ہوئے نعیم شیخ بھائی, آپ کورنگی آئیں,
لوگ کہتے ہیں کہ کرنگی بدل گیا، ورنہ کسی دور میں آپ کرنگی میں پاؤں نہیں رکھ سکتے تھے، اتنے فساد اور اتنی لسانیت وہاں موجود تھی. آج آپ آئیں، میرا خود آفس وہاں ہے، آپ وزٹ کریں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ وہ کرنگی جو ایک پوش علاقہ تھا آج اتنا اسٹیبل ہو گیا ہے کہ آؤٹ لیٹ وہاں نظر آئیں گی، بڑی سے بڑے آپ کو ہوٹلز نظر آئیں گے، اور وہاں نوجوانوں کے لیے کراچی کے لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے، ڈیفینس کے لوگ یا یہ زیادہ ڈرتے تھے اس طرف نہیں لوگوں جانا. ایریا بنا ہوا تھا. اب آپ آئیں ذرا، آپ خوش ہو جائیں گے کہ یہ واقعی میں یہ تو وہی یہ کراچی پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں مس؟ بالکل. آپ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہی، عوام کہتی ہے. ہاں، اگر آپ لوگ کام کرو گے تو عوام اپریشیٹ کرے گی. اچھا سر، مرتضیٰ باب صاحب نے یہ بھی آج بات کہی تھی کہ یہاں کے جو لوگ ہیں کراچی میں، جو دوسری جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہے، جماعت اسلامی ہے، ان کو میئر فوبیا ہو گیا ہے. ان کو میرا خوف ہے یا میری ٹینشن ہے، اسی لیے بس وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میئر کے خلاف کوئی بات ہو جائے. دیکھیں وہ مطلب میئر اتنا بڑا کام کر رہا ہے سر کہ فوبیا ہو گیا ہے لوگوں کو. یہ میئر کا تاج جو ہوتا ہے نا، بہت بڑا تاج ہوتا ہے، اور کراچی ایک منی پاکستان ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے سر. اور یہاں کا میئر ہونا بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. اور اس عمر میں، چھوٹی سی عمر میں مرتضیٰ باب صاحب جو میئر بنے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ انہوں نے ینگ جینٹل مین میئر کو جو ہے نا وہ میدان میں اتارا ہے اور انہوں نے سرو کیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہ رات دن مطلب کہ چلتے رہتے ہیں اور کام کیا ہے. اور اب دیکھیں نا، یہ اتنا بگڑا ہوا ایک انفراسٹرکچر ہے کراچی کا، پورے کراچی کا. اب اس کو بناتے بناتے ٹائم تو لگے گا نا، کہ یہ نہیں کہ اوور دا نائٹ سب کام ہو جائے گا. سر کیسے بنائیں گے؟ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں نالے پہ کھڑی ہوئی ہیں، وہ کیسے ٹھیک ہوں گی یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں اگر وہ ٹھیک کرنے پہ آ جائیں تو پھر لوگ چیخیں گے کہ یہ سر اس میں غریب عوام ہے نا، اس میں ان کا تو قصور نہیں ہے نا، جن کے فلیٹس ہیں، جن کے گھر ہیں. نہیں، وہ سارے ہائی رائز بلڈنگ جتنی بھی ہے نا، وہ پوش ایریاز میں آ گئی ہیں. وہ جو انہوں نے الیگل جو ہیں، وہ غریب لوگ تو کہاں سوچ بھی نہیں سکتے نا. غریب لوگ صفورہ، سوراب گوڈ، یہاں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں بنی ہوئی ہیں وہاں چلے گئے بیچارے. ان کے لیے تو کوئی وہ یہاں پہ سہولتیں ہیں نہیں. یہ ہائی وے پہ جو بستیاں بنی ہوئی ہیں، جو ولیج بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ چلے گئے. وہاں پہ وہ انہوں نے اسپیشلی جو اب نام لینا مناسب نہیں ہے، پچھلے ادوار میں بڑا ان کو ایریاز کو خوبصورت بنایا گیا. پھر وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز کھڑی کر دی گئی، پھر وہ ان کو بیچا گیا، بندر بانٹ کی گئی. وہ پولیٹیکلی بڑا وہ ایک پولرائز ہوا تھا. سر آپ تو سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ تو کسی پارٹی کا نام لے سکتے ہیں. نہیں، میں اب آپ کو پتہ نہیں یا سر ہم کو تو پتہ ہے، میں تو نام بھی لینا چاہوں گی، آپ سے سننا چاہوں گی. پبلک سب جانتی ہے، پبلک تو سب پتہ ہے سر. پاکستان کے عوام جو ہے نا، اسپیشلی کراچی کے پھر عوام، وہ بہت تیز ہے ماشاءاللہ. ہر جگہ پہ یہ اعلان کرنا کہ ہم نے ایشیا کا سب سے بڑا پارک بنا دیا، ہم نے ایشیا کا سب سے بڑا کوریڈور بنا دیا، ہم نے ایشیا کے سب سے بڑے پل بنا دیے. حالانکہ ان ادوار میں بجٹ بھی بہت بڑے آتے تھے، اتنا وہ کنسٹرکشن ریٹ بھی بڑے کم تھے، بہت کم تھے. جتنا بجٹ آیا اتنا کراچی کا کام نہیں ہوا. مگر وہ دعوے ہیں، اب دعوے کو سپورٹ کرنے والے بھی کافی لوگ آ جاتے ہیں، پھر بھرپور حمایت بھی دے دیتے ہیں. پھر کبھی وہ نفیس لوگ بن جاتے ہیں، کبھی کچھ، مطلب کہ ایک سسٹم ہے. سر اب ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم بات کریں تو ہماری جتنی بھی پارٹیز ہیں، جیسے میں بریک پہ تھے ہم لوگ تو بات ہی کر رہے تھے کہ سر پھر نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پھر پی ٹی آئی ہو، یہ ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. ان کے بغیر تو کسی کا گزارا ہی نہیں ہے نا سر. دیکھیں پیپلز پارٹی کی تو ایک مجبوری ہے. ایسے سر ساری پارٹیوں کی مجبوری ہے. نہیں، پیپلز پارٹی کی ایک مجبوری ہے کہ سندھ میں انہوں نے بشمول کراچی کے پورے سندھ میں انہوں نے امن امان برقرار رکھنا ہے. تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ امن امان برقرار رکھنے کے لیے بھی وہ جو ڈکیٹس ہوتے ہیں نا، جو جنگل کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان سے بھی بات چیت ہوتی ہے، ان کی بھی کچھ شرائط مانی جاتی ہیں، یا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سرنڈر کریں تو آپ ان سے بھائی چارہ رکھنا پڑتا ہے. تو یہی حالات تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اب آپ بتائیں تو اس حالات میں وہ ایک تو وکٹم کارڈ کھیلنے والی پارٹی تھی ہمیشہ. سر وہ تو ابھی بھی وکٹم کارڈ کھیلا جاتا ہے جب بھی ضرورت پڑتی ہے، پر جو کراچی کی عوام ہے وہ اب سمجھدار ہو گئی ہے. اب دیکھیں نا، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فلاں جس کی کلنگ ہوئی تھی وہ فلاں بھائی نے کی تھی، فلاں بندے کی کلنگ جو پارٹی کے اندر ود ان دا پارٹی. میرے خیال میں ان چیزوں نے بڑا افیکٹ کیا کراچی کو جو ڈیمیج کیا نا، ان چیزوں نے کیا. جو ایک لہر چلتی رہی کنٹینیو،
اچھا میں آپ کی طرف آؤں گی، جیسے سر بات کر رہے تھے، میں آپ سے کھل کے بات کرنا چاہوں گی. جیسے MQM کی بات کریں یا پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں، اور PTI بھی یہاں پہ بہت فعال رہ چکی ہے. تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں یا الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو ہمیشہ جو کارڈ ہے، ایک مہاجر کارڈ ہے یا جو یہاں کی عوام ہے، اس کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی. کراچی سندھ کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، پر پاکستانی عوام کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی کہ نہیں، ہم پاکستان یا سندھ سے بلانگ نہیں کرتے، ہم مہاجر ہیں. تو یہ کارڈ کب تک چلے گا؟ ختم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہ کارڈ کیسے ختم ہو سکتا ہے جب تک آپ جیسے سینئر پارٹیز اسٹیپ اٹھائیں گی نا؟ کیونکہ عوام یہاں کی، ہم جیسے ہم لوگ ہیں یہاں پہ، وہ ایک ساتھ ملی جلی ہے. عوام میں کوئی فرق نہیں ہے کون مہاجر ہے، کون سندھی ہے، کون پشتو ہے. کراچی وہ واحد ہمارا صوبہ اور ہمارا شہر ہے جو پورے پاکستان کی لوگ، پوری زبانیں یہاں بستی ہیں، اور ماشاءاللہ ساروں میں بھائی چارہ ہے. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کا بڑا شہر کراچی ایک گلدستہ ہے. جی، اس گلدستے میں پاکستان کا گلدستہ ہے میڈم. دیکھیں، وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سندھ کا ایک اہم ہے نا، ایک گلدستہ، اور اس میں ہر طرح کا پھول کھلا ہوا ہے، چاہے وہ بلوچی، پٹھان، سندھی، پنجابی، مہاجر، جی، ہندو، مسلمان، سب ایک قوم بن کے یہاں پر جیتے ہیں. جی. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں اردو بولتی ہوں یا آپ سندھی. جی، ہم پاکستانی ہیں، ہم بہن بھائی ہیں. ہمیں یہ فرق پڑتا ہے کہ ہم بہن بھائیوں میں تیسرا بندہ تصاد نہ ڈالے. جی. میئر صاحب کا آپ دیکھیں، میئر صاحب کوئی سندھی سپیکنگ تو نہیں ہے نا، مگر کیسے اپنی پارٹی کے نام پر، اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جد و جہد کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں. وہ جہاد کر رہے ہیں جو جہاد کراچی کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا، انفراسٹرکچر بگاڑا گیا تھا، اس کے خلاف یہ محاذ اور جہاد ہے کہ اس کو دوبارہ سے خوشیوں کا گہوارہ بنانا ہے، کراچی کو دوبارہ روشن کراچی کرنا ہے. اس کے خلاف پروپیگنڈے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد ایسی جماعت ہے جو جمہوریت پہ، قوم پرستی پہ یقین نہیں رکھتی، جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، ایمانداری پہ، اتحاد پہ یقین رکھتی ہے، اور مفاہمیت پہ یقین رکھتی ہے. دیکھیں، مفاہمیت جہاں ہوتی ہے وہاں قومیت نہیں ہوتی. ہم قوم پرست جماعت نہیں ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون پنجابی ہے، کون سندھی ہے، کون پٹھان ہے، کون مہاجر ہے. ہم سب ایک ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک گلدستہ ہے اور ہم سب ایک ہیں اور یونٹی کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں کتنے ہمارے جو پیپلز پارٹی میں عہدیدار ہیں وہ مہاجر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو عوام، تو میں کہہ رہی ہوں نا، کراچی کے عوام تو ایک ساتھ ہے. عوام کا مائنڈ سیٹ جو ہے، جیسے پریویس پارٹی نے، میں کھل کے بات کرتی ہوں، یہ اس بات میں مشہور ہوں کہ میں کھل کے بات کرتی ہوں، جیسے پریویس وقت میں PTI نے ہماری نوجوان نسل کے مائنڈ میں ایک پوائزن انجیکٹ کیا اپنی پاک آرمی کے لیے، پاک فورس کے امارات پہ کیسا حملہ کیا، آپ کو 9 میں یاد ہوگا. پہلے تو ان کے دوست سے، بعد میں جب ان کو اپنے خدشات ہوئے تو پھر دشمن بن گئے. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، محسن کے ساتھ کبھی بھی دغا بازی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کو بھی دغا بازی پسند نہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کسی کا بھی دیکھیں، ہمارے عوام جو ہے نا معصوم ہے. میں اپنی عوام کو معصوم کہتی ہوں اس لیے کہ ہماری عوام کو 4 لوگ جمع کر کے اور بیٹھ کے کوئی بھی فساد کا پروپیگنڈا ڈالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بیچارے اتنے وقت کا اور حالات کے مارے ہیں کہ وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. مگر میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنی تمام عوام کو، سننے والوں کو یہ پیغام دوں گی، یہ مہاجر، پنجابی، سندھی، پٹھان چھوڑیں. ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستانی بنیں. جب ہم سب پاکستانی بن جائیں گے نا تو کوئی دشمن باہر سے آ کر ہمیں کمزور نہیں کر سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بھونداس صاحب، میں آپ سے پوچھوں گی، جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ زرداری صاحب کی بہت ایفرٹس تھے اس جنگ کو بند کروانے میں یا پرامن مذاکرات کروانے کے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے زرداری صاحب کو، سیاسی جتنے بھی لوگ ہیں. پر زرداری صاحب نے ابھی 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ کراچی کے جتنے بھی کام چل رہے ہیں، تعمیراتی پروجیکٹ ہیں، وہ 3 مہینوں کے اندر پورے ہونے چاہیے. اس نے اپنی قیادت سے بات کی اور اپنی قیادت سے کہا جتنے بھی ان کے کام کرنے والے ہیں. ابھی چلیں، جنگ آ گئی، جنگ ہم مانتے ہیں، 40 دن تک جنگ چلی، یہ مسئلہ تھا، تو اسی میں بھی ظاہر ترقیاتی کام تھوڑے ڈیلے ہو گئے. اب کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی واقعی میں 4 سے 5 مہینوں میں ویسے جو ترقیاتی کام انڈر پروسیس ہے وہ پورے ہو جائیں گے؟ دیکھیں میڈم، یہ کام بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. جی سر. اب زرداری صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے، تو انہوں نے یقیناً جو بڑے ماہر ہوں گے جو ان چیزوں کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، ان کی جو کنسلٹنسی فرمز ہوں گی ان سے پوچھا ہوگا، پھر ان کو بھی ہائر کیا ہوگا، ان سے صلاح مشورے کے بعد یہ ہدایت دی ہوگی
کہ ان کو 3-4 مہینوں میں کمپلیٹ کریں. 3 سے 4 سے 5-6 مہینوں کے اندر میرے خیال میں ہو جائیں گے. یہ 5-6 مہینے میں ہو جائیں گے, ہونے چاہیے. زرداری صاحب پر سر آپ بھی تو کراچی میں ٹریول کر رہے ہیں, ظاہر ہے 2-3 دنوں سے آپ یہاں پہ یا اپنے گاؤں بھی جاتے ہیں, تو جتنا میں نے آبزرو کرا ہے کہ ہمارے جو گاؤں کے روڈ راستے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں جہاں سے ہمارے ایم این اے, ایم پی ایس, منسٹر تعلق رکھتے ہیں. کراچی کو ہمیشہ سوتیلی ماں کا درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ نہیں, یہ میرے خیال میں ایک لوگوں کے ذہن میں یہ بات, سر میں اپنی پرسنلی بات کر رہی ہوں نا کہ گاؤں کے راستے اچھے ہوتے ہیں, آپ بھی گاؤں میں جاتے ہیں. گاؤں کے راستے کراچی کے کیوں نہیں آج سے 10-15 سال پہلے جو گاؤں کے راستے تھے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ کیسے تھے. تب تو روڈ ہی نہیں تھے نا, ابھی ہم بات کریں پیپلز پارٹی کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. اب تو انہوں نے شیپ ہی چینج کر دیا ہے. وہاں پہ جو پراپرٹیز کی جو ویلیوز ہیں ان کو 10 گنا بڑھا دی, زمینوں کی جو ویلیوز ہیں وہ 10 گنا بڑھا دی, ان کے روڈز اور انہوں نے جو پورا چینج ہی کر دیا ہے انٹیریئر سندھ میں جو. اور کراچی کے لیے آپ سوتیلی ماں والی بات کہہ رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جتنا بڑا بجٹ کراچی کو دیا جاتا ہے, ایوارڈ کیا جاتا ہے, میرے خیال میں کسی اور کو نہیں دیا جاتا ہے. یہ اب مرتضی وہاب صاحب تو ابھی آئے ہیں, میرے خیال میں 2 سال ہوئے ہیں ان کو یا 3 سال ہوئے ہیں. تو وہی تو بات ہے نا سر, اس سے پہلے بجٹ کہاں جاتا تھا, کہاں لگتا تھا؟ کراچی کے روڈ راستے ویسے کیوں نہیں؟ ابھی زرداری صاحب نے ایک ایفرٹ اٹھائی ہے کہ 3 مہینے میں 3 سے 6 مہینے ہو جاتے ہیں. وہ بات نہیں, کراچی کے عوام میں بڑا صبر اور برداشت. اس کا مقصد یہ ہے کہ زرداری صاحب انٹرسٹڈ ہیں جی, کراچی کو ویسا دیکھنا چاہتے ہیں. کراچی کو ویسے روشنیوں کا شہر ہی دیکھنا چاہتے ہیں, جو ماضی میں کہا جاتا تھا روشنیوں کا شہر. تو وہ مرتضی وہاب صاحب کی ایفرٹس کو سے بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. انہوں نے بھی, وہ بھی رات دن لگے ہوئے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ بیریئرز آ جاتے ہیں, کوئی ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں اداروں سے کہیں سے, تو وہ تھوڑا کام سلو ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی تھوڑا وہ ہے اگر سر دیکھیں جیسے آپ کافی پارٹیوں کے ساتھ رہ چکے ہیں, کام کر چکے ہیں. نہیں, میں ایک ہی پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ رہا ہوں. جی سر, پر پیپلز پارٹی کے بھی کو بھی آپ پسند ہیں, یہ بات الگ ہے. اچھا سر, جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ کافی ایسی پارٹیز ہوتی ہیں جو بھی مرکز میں آتی ہے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے, وہ سندھ کو, کراچی کو ایک مطلب اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے. کیوں؟ آپ یہ بتائیے, یہ فقدان کس کا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو اتنے سالوں سے حکومت کر رہی ہے سندھ پہ. سر دیکھیں, یہ اچھی اور بری نظر والا جو چشمہ ہے نا, وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب دیکھیں, آپ یہاں کراچی میں امن امان کی بات کر رہی ہیں, تو میرے خیال میں جواب میں آپ سے بعد میں پوچھتی ہوں. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں. ناظرین ابھی لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک. جی بھونداس صاحب, بریک سے جانے سے پہلے ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ جو وفاق پہ آتا ہے وہ کہتے ہیں سندھ کو, کراچی کو, کہ وہ بہت پسماندہ ہے, پیچھے ہیں, کیونکہ ہمارے روڈ راستے اتنے اچھے نہیں ہیں. تو یہ تو کہا دیکھا جائے تو ظاہر پیپلز پارٹی تو اتنے سالوں سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے, یہ کس کی غلطی ہے؟ دیکھیں میڈم, اب یہ جو روڈ راستوں کا پیمانہ پسماندگی سے نہیں لگا سکتے نا. پسماندگی الگ چیز ہے, روڈ راستے الگ چیز ہے. پسماندگی اگر ہوتی تو لاہور سے, پنجاب سے, کے پی کے سے, بلوچستان سے, کشمیر سے, مطلب پاکستان کے ہر خطے سے, ہر صوبے سے لوگ یہاں کمانے آ رہے ہیں, اپنی پسماندگی ختم کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. اور یہ تو ایک مطلب کہ کراچی تو ایک سب کی ماں بنی ہوئی ہے. یہ تو سب کو دودھ پلا رہی ہے, سب کو کھانا کھلا رہی ہے. یہاں یہ لوگ پتہ نہیں ان کی اینک کون سی ہے یا ان کا چشمہ کون سا ہے جس سے یہ پسماندگی ظاہر کرتے ہیں روڈ راستوں سے. روڈ راستے بھی بن رہے ہیں نا, اب ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے تو اس میں لازمی کچھ تھوڑی بہت پریشانی تو اٹھانی پڑے گی نا. لوگ سفر تو کریں گے کہ کہیں پہ کھدائی چل رہی ہے, کہیں پہ ڈگنگ چل رہی ہے, کہیں پہ بلڈوزر چل رہا ہے, کہیں پہ وہ کارپیٹ ہو رہا ہے, تو اس کو آپ پسماندگی کہہ رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ سر ہم تو نہیں کہہ رہے نا, وفاق سے ہمیشہ کہا جاتا ہے, ہمیشہ وفاق سے. نہیں, وفاق دیکھیں, پھر پی ٹی آئی کراچی کے لیگ ہو, یہ ہمیشہ بولتے. اور دوسری بات یہ, کراچی کے لیے ایک چیز آپ کو میں بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کہ کراچی کے امن میں بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے پی ایم ایل این کا بھی تھا. جی, میاں نواز شریف صاحب نے جو یہ انیشیٹ دیا تھا کہ کراچی کو امن کا گہوارہ بنانا ہے,
تو وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. اگر وہ ذکر نہ کرے تو میرے خیال میں آج کی ڈیبیٹ میں یہ میاں صاحبان سے جو ہے نا زیادتی ہوگی. نہیں سر ان کا تو پہلے ہی ذکر کرا شہباز شریف صاحب کی, تو انہیں پہلے ہی بات کر لی. کراچی کے لیے شہباز شریف کے دل میں بھی وہی درد ہے. اب جو نئے گورنر صاحب لگے ہیں نیال ہاشمی, وہ کراچی بیسڈ ہیں, تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. وہ بھی میرے خیال میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں اور بڑے پولائٹ طریقے سے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ بھی ہوں گے, اور جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں ان میں وہ مخلصی دکھائیں گے, وہ اپنی ایڈوائز دیں گے. یا مطلب کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں, پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے کراچی کو کبھی بھی وہ سوتیلی ماں والی آنکھ سے نہیں دیکھا ہے. یہ اگر وہ کہہ رہا ہے تو ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. میرے خیال میں کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ایسی نہیں ہے بات, کراچی کو اپنا حق پورا دیا جا رہا ہے. پر سر اگر دیکھا جائے تو جب تک آصف علی زرداری صاحب نے یہ نہیں کہا اپنی قیادت سے, اپنی جتنی بھی اس کی ٹیم تھی پیپلز پارٹی کی, ان کو نہیں بولا کہ 3 مہینوں کے اندر مجھے سارے ترقیاتی کام ہوتے ہوئے نظر آئے. اس سے پہلے بارش ہوتی تھی, کراچی کے راستے بند. اس سے پہلے کچھ بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے, کراچی بند. ابھی ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے, جیسے ابھی بارشیں ہوئی تھی پچھلے مہینے, تو کراچی میں پانی کھڑا ہوا نظر نہیں آیا, کیونکہ زرداری صاحب نے, آصف علی زرداری صاحب نے ایک ایفرٹ اٹھائی تو دوسرے لوگ بھی ایکٹیو ہوئے. تو اگر یہ پہلے ایفرٹ اٹھائی جاتی تو شاید کراچی ہمیشہ سے ایسے ہی رہتا. جب سے پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی ہے میرے خیال میں, یا نون پی ایم ایل این کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے, تو انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا. اب دیکھیں کوئی 30-40 سالوں کا ایک جو ملبہ تھا, وہ اٹھاتے بھی ٹائم تو لگتا ہے نا. اب ان کو آج تک تو وہ کھرائی نہیں مل رہا تھا کہ کہاں سے اٹھائیں, کہاں پہ ان کا اینڈ کریں. جی, تو کہاں سے یہ چیزیں جو لیکیج ہے وہ بند ہوگی, کہاں سے یہ پانی کا سسٹم بحال ہوگا, کیونکہ کہاں سے سمیٹیں وہاں پہ. کیونکہ جہاں بڑے وہ نالے جیسے گجر نالا, ملیر ندی یا کچھ اور بھی کوئی ایسے تھے, وہاں پہ میں پہلے ذکر کرتے ہوں کہ ہائی رائز بلڈنگ بن چکی تھی, وہ پوش ایریاز بن چکے تھے وہاں پہ. مطلب کہ اب ایسی سچویشن میں فیس کرنا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے, اور وہ ایک سسٹم کو بحال کرنا, انفراسٹرکچر کو بحال کرنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اب وہ چیلنج کو فیس کر رہے ہیں آسا. آج آپ بھی مان رہے ہیں کہ کراچی میں جب یہ پچھلے دنوں میں بارش ہوئی تھی تو ان میں کافی جو ہے وہ کلیننس نظر آئی تھی. پانی کھڑا ہوا نہیں تھا روڈوں پہ. میں خود حیران رہ گئی, میں کراچی میں کہاں ہوں. زرداری صاحب نے جو 6 مہینے کا یا 3 مہینے کا جو الٹیمیٹم دیا ہے, تو اس میں آگے اور بھی بہتری ہوگی وفاق کے تعاون کے ساتھ. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میڈم عظمیٰ, جیسے ابھی ہم کراچی کی بات کر رہے تھے, بہت زیادہ کراچی کا ذکر ہو گیا, پر میں پیپلز پارٹی کی بات کرنا چاہوں گی. آپ نے پہلے وقفے سے جانے سے پہلے آپ نے ایک بات کہی کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ٹک ٹاک کی یا سوشل میڈیا کی پارٹی نہیں. پر میڈم اس سے اگر دیکھا جائے, جیسے نون لیگ کے جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نظر آتے, کیونکہ آج کل جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے یا ہم کوئی بھی بات کریں, زیادہ تر جو ہے سوشل میڈیا سب کی نظروں میں بہت ایزی ہے, ایزی اچیو کر سکتے, آپ پکڑ سکتے ہیں چیزوں کو. تو پیپلز پارٹی کیوں سوشل میڈیا کی پارٹی نہیں بننا چاہ رہی؟ دیکھیے, میں نے اس زاویے میں یہ بات کی کہ صرف سوشل میڈیا کی ٹک ٹاکر پارٹی نہیں ہے. جی, ہم لوگ عملی کام کرتے ہیں. پر وہ نظر نہیں آتا نا میم, نظر نہیں آتا. نہیں, سوشل ایکٹیو ہے, ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا جی, ویسے سوشل نہیں کرے, سوشل میڈیا کی بات. دیکھیں, میں نے کہا نا کہ ہمیں اپنے بہتر کام سے مطلب ہے. ہم وہ کام جو صرف سوشل میڈیا پہ شور مچائیں, اس سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں کام کو. جی, سوشل میڈیا شور نہ مچائے, عوام بتائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ابھی پریویس ٹائم میں جو بارش ہوئی اس میں آپ کو سڑکوں پہ پانی نظر نہیں آیا. کراچی کے عوام بہت تو یہ اچیومنٹ ہماری ہے کہ ایک ٹک ٹاکر کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا, یا جو آپ نے ابھی آن کیمرہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بہتر کام کیا, اچھا انیشیٹو لیا. جی, یہ کامیابی ہماری ہے. بالکل, یہ کامیابی ہے. پر میڈم جیسے آپ بلانگ کرتی ہے, آپ کا بہت انٹرفیئرنس ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں, تو میں اس حوالے سے پوچھوں گی کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو پیپلز پارٹی کا ہے وہ کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ویسے؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کا یہ ویژن ہے کہ پڑھی لکھے عوام, پڑھا لکھا پاکستان. اور یہی ویژن بے نظیر شہید محترمہ کا تھا. محترمہ بھی یہی چاہتی تھی کہ پڑھا لکھا پاکستان, کامیاب پاکستان, پڑھی لکھی عوام. اسی ویژن کو آگے لے کے چلتے ہوئے
پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو غریب غربا ہیں، جو لاکھوں کے نہیں کر سکتے ہیں اچیو، جو آپ دیکھ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بہت ہائپ میں چل رہا ہے، ایم ڈی کیٹ ہو گیا، ابھی ایک ہماری مہم چلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، ایم ڈی کیٹ کروایا جا رہا ہے فری آف کاسٹ ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر. آپ دیکھیں آئی ٹی سینٹر بنائے PYSDP کے نام سے، پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ اسکلز کے نام سے. وہاں پر انگلش لینگویج کورس فری آف کاسٹ ہے، آئی ٹی کلاسز فری آف کاسٹ ہے، ماشاء اللہ سے 1 سال ہو گیا اس کو. اور کورنگی میں یس، اور الحمدللہ فعال نہیں ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور جگہ بھی ہو رہا ہے. ہمارے آئی ٹی منسٹر محمد علی راشد صاحب نے ابھی حیدرآباد میں جو ہے اس کی بنیاد رکھی، ابھی وہ میر پور خاص میں اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور انٹیریئر سندھ کے اندر جا کر بھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں یہ چیز ہو رہی ہے. صرف کراچی تک یہ محدود نہیں ہے، پورے سندھ کے اندر جو ہے یہ چیز لا رہے ہیں کہ سندھ کا بچہ بھی آئی ٹی کورس کرے، سندھ کا ہر بچہ، دیہات کا ہر بچہ آئی ٹی کورس کرے. اس آئی ٹی کورس سے فائدہ یہ ہے کہ وہ بچہ آئی ٹی اسکل سیکھ کر اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا ہے. بچہ بچی دونوں ہمارے پاس مارننگ کیونکہ ہم لوگوں میں پاکستانی عوام میں اسکلز کی کمی ہے، یہ بات تو ہے. نہیں، ہمارے بچے نوجوان دیکھیں، ہمارے نوجوان بہت زیادہ کیپیبل ہیں، بہت زیادہ ہونہار ہیں، صرف ان کو پالش کی ضرورت ہے. اور پالش کون کر رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. جگہ جگہ آئی ٹی سینٹر بنا دیے گئے ہیں جہاں مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں، مختلف اسکلز سکھائی جا رہی ہیں. اب میں نے آپ سے کہا نا ایم ڈی کیٹ جو ہے ابھی اناؤنس کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ بے نظیر بنو فری آف کاسٹ. یہ دیکھیں لاکھوں کا یہ کورس ہوتا ہے، یہ فری آف کاسٹ ہے، آپ سے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا جائے گا. غریب کا بچہ کے لیے ایک اچھی خبر. اب جو ویل سیٹلڈ فیملیز تھی جن کے بچے کورسز کرتے تھے لاکھوں کے، جو بچہ صرف سوچ سکتا تھا، آج غریب کا بچہ، ایک رکشہ ڈرائیور کا بچہ، ایک ہاری کا بچہ وہ کورسز کر رہا ہے، اور وہ اسکلز جو ہیں اس کے اندر آ رہی ہیں، وہ اپنی پوری فیملی کی کفالت کر رہا ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں پنک اسکوٹی، جی پنک اسکوٹی وہ تو بہت بڑا انیشیٹو ہے. وہی نا میں کہہ رہی ہوں کہ محترمہ نے آ چکا تھا، دیکھیں محترمہ نے ہمیشہ عورتوں کے لیے کام کیا. اچھی بات ہے. بالکل. پر سر بھون داس صاحب اور میڈم عظمیٰ، آپ کی بڑی مہربانی، باتیں تو بہت ہی، پر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوں گی، تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.